بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج آپ کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چیٹی کا بہت ہی خوبصورت واقعہ لے کر آئے ہیں۔ امید کرتے ہیں دوستو یہ ویڈیو آپ سبھی کو بہت پسند آئے گی۔ دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا، حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت ہوا پر تھی، پانی پر تھی، جانوروں پر، جن پر اور انسانوں پر بھی تھی، اور سب کی بولیاں بھی آپ سمجھتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے اللہ کے قدرت کا نظارہ کر رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک چیٹی آئی، منہ میں ایک دانہ، ایک رزق تھا، اور یہ خوراک، یہ دانہ لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے کہ چیٹی چلتے چلتے آہستہ آہستہ اپنے رفتار سے چلتے ہوئے دریا کے کنارے جا پہنچی۔ ایک بہت عجیب واقعہ اس دوران آیا کہ جب یہ چیٹی اس دریا کے پاس پہنچی تو دریا سے ایک مینڈک آیا اور منہ کھولا۔ چیٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور چیٹی واپس دریا میں چلی گئی۔ یہ سب اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ مینڈک پھر آیا، اس نے پھر منہ کھولا اور چیٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے جب چیٹی منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں دانہ تھا، ایک رزق تھا جو اب اس کے منہ میں نہیں ہے۔ جیسا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند ان سب سے بات کیا کرتے تھے۔ انہوں نے چیٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تم دانہ لے کر پانی کے اندر گئی تھی، کہاں گئی تھی؟ تو چیٹی کہنے لگی، اے پیغمبر خدا، یہ سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے، یہ پتھر اندر سے خالی ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، وہیں اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ قادری مطلق نے اس مینڈک کو مامور کیا ہے۔ مینڈک مجھے روزانہ اپنے منہ کے اندر لے کر پانی کے اندر سے ہوتا ہوا اس پتھر کے پاس لے کر جاتا ہے۔ وہ مینڈک اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے، میں اس کے منہ سے نکل کر کیڑے کے پاس جاتی ہوں۔ وہ اناج جو میرے منہ میں ہوتا ہے، اس اناج کو میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں۔ یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس پانی سے باہر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، جب تم اس کے لیے کھانا لے جاتے ہو تو تم نے اس کی کبھی گفتگو سنی ہے؟ چیٹی نے کہا، ہاں، کہ جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو میں ہر روز اس کیڑے کی گفتگو سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کیا گفتگو ہے، کیا کہتا ہے وہ کیڑا؟ چیٹی نے کہا کہ وہ کیڑا کہتا ہے کہ وہ ذات جو میرے لیے اپنے رزق کو سمندر کے گہرائیوں میں اس پتھر کے اندر بھی نہیں بھولا، اپنے مومن بندوں پر اپنے رحمت کو بھی مت بھولنا۔ تب اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی۔ یہ خواہش خدا نخواستہ کسی تکبر کی وجہ سے نہیں تھی، محبت کی سبب تھی۔ کیا خواہش تھی کہ ایک دفعہ اللہ کے مخلوق کو میں کھانا کھلاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے ہی میں کھلاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کی، اے میرے معبود، تو مجھے اجازت دے کہ میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کا کھانا کھلاؤں، ان کی دعوت کروں۔ اے میرے رب، یہ میری خواہش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پاس وہی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر درخواست کی، یا الہی، مجھے صرف 7 دن کا اجازت دیں کہ میں آپ کے مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے صرف 1 دن کی ہی اجازت دیں کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 1 دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکے۔ جب آپ کو اجازت مل گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا
کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہے، یعنی کہ گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ وغیرہ، اور وہ تمام چیزوں کو جو زن حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، ان تمام چیزوں کو جمع کر لیں۔ جناتوں اور انسانوں نے مل کر یہ تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئی، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم کیا کہ کھانے پر سریم اور دھیری انداز میں چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو سکے۔ ہوا چونکہ سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھی، اسی لیے ہوا سرین اور دھیمی انداز میں ان کھانوں پر چلتی رہی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دسترخوان بچھایا جس کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ اگر ایک انسان اس کے سرے سے چلنا شروع کرتا تو دوسرے سرے میں پہنچنے میں اس کو 1 مہینے کا وقت گزر جاتا، اور اتنی ہی اس دسترخوان کی چوڑائی بھی تھی۔ جب تمام چیزیں تیار ہو چکی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار، میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کھائے، کہ آج ان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے۔ مچھلی نے سر اٹھایا اور کہا، اے سلیمان علیہ السلام، کہ میں نے سنا ہے تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج تو میری ضیافت کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے مچھلی، تم نے ٹھیک سنا ہے، آ جاؤ اور کھانا شروع کرو۔ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے ایک سرے سے کھانا شروع کر دیا۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ کچھ ہی وقت میں سارا کا سارا کھانا صاف کر دیا۔ اس کے بعد مچھلی نے آواز لگائی، اے سلیمان علیہ السلام، مجھے کھانا کھلاؤ اور میرا شکم سیر کرو، میرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تو سارا کھا گئی اور اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ تو مچھلی نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، کہ مہمان کے لیے میزبان کا جواب اس طرح سے ہوتا ہے؟ اے سلیمان علیہ السلام، آپ خوب جان لیجئے کہ جتنا کھانا آپ نے کئی روز سے بنایا تھا، اس کھانے کو آپ کو بنانے میں کئی دن لگ گئے۔ اتنا کھانا میرا پروردگار ایک دن میں 3 مرتبہ پہنچاتا ہے اور آج تک کبھی بھی اس میں کمی نہیں ہوئی۔ اسی لیے اے سلیمان علیہ السلام، آج میرے کھانے کے روکنے کا سبب تو بنا ہے، کیونکہ رزق تو نے اپنے ذمے لے لیا تھا اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی روزیوں کے ساتھ، جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔ محترم عزیز دوستوں، ہمارا رازق صرف اور صرف ایک اللہ ہے، چنانچہ ہمیں رزق اسی سے مانگنی چاہیے اور کبھی اپنے مال و دولت اور وزاروں کے بل بوتے پر انسان ناز نہ کرے کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس سب ہے، اسی لیے مجھے رزق کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا رزق میں خود اپنا پورا کر رہا ہوں۔ پیارے عزیز دوستوں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا خالق اور ہمارے روزے کا رازق صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام اور تمام اولیاء کرام محبت کرنے کی اور اس کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے بچائے رکھے اور صراط المستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔